بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی قدیم ترین شعائر دین میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے اس عمل قربانی کو اپنے تقرب کا ذریعہ بنایا ہے، جیسے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کے عمل کو عبادت بنایا۔ بہرحال قربانی اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ایک بہترین عمل ہے۔ اس کا ثبوت قرآن مجید کے قطعی دلائل، احادیث متواترہ اور امت مسلمہ کے مسلسل عمل تواتر سے ہے۔ سورۃ الکوثر میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سو آپ نماز عید پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قربانی کے متعلق ہمیں بتلائیے کہ قربانی کیا ہے۔ ارشاد فرمایا یہ تمہارے والد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مدینہ طیبہ میں مینڈوں کی قربانی کی۔ بہرحال یہ بہت بڑا عمل ہے، اور اصول یہ ہے کہ عمل جتنا بڑا ہو اس کے آداب بھی اتنے ہی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قربانی جیسے عظیم ترین عمل کو سیکھ کر اس مبارک عمل سے حاصل ہونے والے اجر و ثواب کے مستحق بنیں۔ اسی سلسلہ میں روزانہ کی بنیاد پر قربانی کی عید سے پہلے ایک یا دو مسائل آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ ان مسائل کو خود بھی سنیں، اپنے گھر والوں کو، عزیز و اقارب کے پاس بھی اس ویڈیو کو پہنچا کر اس کار خیر میں حصے دار بنیں۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ آج کا مسئلہ سنتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ذی الحجہ کا چاند نظر آئے، یعنی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک اپنے ناخن نہ کاٹے، اور سر اور بغل اور ناف کے نیچے بلکہ بدن کے کسی حصے کے بھی بال نہ کاٹے، لیکن ایسا کرنا مستحب ہے، ضروری نہیں۔